في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ وسیلۃ اللہ عصا اللہ حبل اللہ خلیفۃ اللہ عبد اللہ عین اللہ اذن اللہ ید اللہ لسان اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ سبیل اللہ صراط اللہ سورۃ اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الکوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حشمت آل ابا مسرت آل ابا غیرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان مؤذن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقیع صاحب الشر صاحب بیت الحمد صاحب تابوت سکینہ صاحب خاتم سلیمان صاحب عزم صاحب شر صاحب وقار صاحب ذوالفقار صاحب سمسام
فلاح الحام، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، عروۃ الوثقی، غایۃ القصوی، مثل الاعلیٰ، ذو القدرۃ الجامعہ، غیث الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، جن کے پاس خاتم الائمہ نہیں ان کے پاس ختم نبوت پہ ایمان کیسے ہے؟ خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، مائے معین، بلد الامین، امان المومنین، فوز المومنین، معز المومنین، صلاۃ المومنین۔ میں کہتا ہوں کسی کے پاس کوئی رہبر ہے تو اتنے اس کے القاب تو ان کے دکھاؤ۔ دوستو اس وقت بس اب یہی میرے بات سامنے آئی ہے، اسی کو ہی پیش کرنے لگا سرکار کے کرم سے۔ اس وقت ہمارے ملک میں بحث چل رہی ہے کہ آئینی کوئی قانون آئین، اور اسی پہ سارا چکر ہے کہ حکومت غیر آئینی ہے، کہ حکومت آئینی ہے، اور پھر الیکشن جو ہیں یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا لیٹ ہونے چاہیے، کس کو اختیار ہے، اور اسی پہ سارا زور و شور ہے۔ اور ماشاءاللہ الیکشن ڈیلے کیے جائے، اس وقت اس فکر کی سربراہی کرنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب، توجہ ہے، اور چیف جسٹس پہ بڑی لے دے ہوئی۔ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، نہ کوئی سیاسی میرا ہے جان پہچان، لیکن جو میرے مالک کے فکر سے تائید کرے اس کا سہارا ہمیں لینا ہی چاہیے۔ اب کوئی نہیں جو مسلمانوں میں سے اٹھے اور مولانا فضل الرحمان کے مقابلہ میں چیف جسٹس کے پاس جائے اور جا کے چیف جسٹس کو کہے کہ یہ کہتے ہیں وکیل قانون الیکشن نہیں ہونے چاہیے، حالات ایسے نہیں، پیسے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو ان سب کے ذمہ داروں کو بٹھا کے پوچھے تمہارے نزدیک تو الیکشن اتنا ضروری ہوتا ہے کہ حضور کا کفن دفن بھی ضروری نہیں رہتا۔ میرا خیال ہے گل ہی تھوڑی سر تو لگ گئی ہے نا، یعنی تم حضور کے کفن دفن میں شریک ہونا ضروری نہیں سمجھتے، الیکشن ہونا ضروری سمجھتے۔ یا تو مانو کہ وہ غلط ہے یا پھر مانو تم غلط ہو۔ کچھ میری گزارش کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہے دانشور اور ماشاءاللہ مذہب کے ذمہ دار اور قاضی صاحب بھی، تو اب انہیں کون سمجھائے۔
کہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہونا چاہیے پورے ملک کا، اگر صوبوں میں پہلے ہو جائے مرکز میں بعد میں ہو تو پھر یہ جھگڑا شروع ہو جائے۔ اچھا جی، آواز میری جا رہی ہے جی آپ تک؟ تو ذرا یہ پوچھو تو صحیح، تم نے جو حضور کا جانشین بنایا وہ صرف مکے کا تھا یا عالمین کا تھا؟ بولو، تو تم نے مکے میں الیکشن کیوں کافی سمجھ لیا؟ نعرہ حیدری! اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایک کھوکھلا سا نظام ہے، جو سب کچھ ہو سکتے ہیں، حضور کے جانشین نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا چلو، اب میں اس بات کو شروع سے شروع کرتا ہوں۔ یہ سب اولاد آدم کے لیے ہے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ توجہ ہے؟ کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ اعلان کیا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم فوراً سجدے میں چلے جانا۔ ٹھیک ہے بھائیو؟ 1000 سال پہلے اعلان کیا، 1000 سال بعد مٹی سے آدم بنایا۔ اس وقت کا ایک دن آج کے 1000 سال کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ملائکہ کو پہلے ہی کہا کہ میں بنانے والا ہوں خلیفہ زمین پر، تو 1000 سال پہلے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ ہے؟ 1000 سال پہلے ملائکہ انتظار کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ اس کا مطلب ہے خلیفۃ اللہ کے سامنے آنے سے پہلے انتظار کرنا ملائکہ کی سنت ہے۔ دیکھو جی، اس لفظ سے مانوس نہیں ہم ہونا چاہیے۔ اب ایک بات کروں، اگر آپ غور کریں، یہ کہاں پہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو سوار کے روح ڈالی گئی اور سجدہ کرایا گیا؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ سوال قابل غور ہے یا نہیں؟ آخر کسی جگہ پہ قبلہ عام مشہور ہے آسمانوں میں، حالانکہ یہ بات پتہ نہیں کیوں چھپائی گئی ہے، اور قبلہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، اتنا میرا قد نہیں، میرا خیال ہے مجمع میں کافی لوگ نہیں جانتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ کہاں پہ سجدہ کرایا گیا؟ حضور سن رہے ہو؟ مقصد رولا پانا تو نہیں نا، بڑے دانشور آپ لوگ ہیں۔ وہ کوئی جگہ تھی نا جہاں پہ سجدہ کرایا گیا۔ میرا دل دکھتا ہے، غیروں پہ کوئی افسوس نہیں، یہ اپنوں نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں، علم نہیں، یہ ہے وہ ہے، حیات القلوب اٹھا لو، علامہ مجلسی کو کھولو، وہ کہتے ہیں یہ جو سجدہ آدم کو کرایا گیا تھا، آدم کی قبر کہاں ہے؟ بولو،
نجف، میں نے کہا کہ آپ قریب ہو جائیں جلدی. وہ کہتے ہیں کہ سجدہ بھی آدم کو نجف میں کرایا گیا. نعرہ حیدری. جب تراب سے بنے ہوئے کو سجدہ کرے تو ابو تراب کبھی نہ بھولے. حیدری. تھوڑی دیر میرا دل کرتا ہے کسی پاسے تاریخ نام گل کریں. تسی پریشان تو نہیں ہو؟ جناب آدم علیہ السلام میں روح ڈالا تو کہا گیا سجدہ. اس کا مطلب ہے اگر روح نہ ہوتی تو سجدہ ہوتا. اس کا مطلب ہے مولانا کہتے ہیں کہ قبلہ ہے آدم. اگر قبلہ بھی ہے تو روح کے بغیر ہے یا روح کے ساتھ ہے؟ بولو جی. روح کے بغیر یا روح کے ساتھ؟ روح کے ساتھ. کوئی نہیں تمہیں پوچھنے والا. جب قبلہ بھی بغیر روح کے نہیں ہوتا تو آج بیت اللہ کو جو قبلہ مانتے ہو بتاؤ بیت اللہ کی روح اگر وجہ اللہ نہیں تو اور کون ہے؟ اچھا رات کو میں نے اسی کا ذکر کیا تھا کہ ویسے سجدے کا مطلب کیا ہے، نماز کا مطلب کیا ہے. یہ ساری باتیں حقیقت میں سمجھنے والی ہیں. تو اس کے لیے آرام سے ٹائم چاہیے. سجدے کا مطلب کیا ہے، تشہد کا ماحصل کیا ہے، قیام کا مطلب کیا ہے، رکوع کا مطلب کیا ہے. کچھ نہ کچھ ہے نا. ایک بات چھوڑنے لگا اور قبلہ بھی بیٹھے ہیں. نماز یہودیوں میں ہے یا نہیں؟ ہے نا. لیکن یہودیوں میں سجدہ ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ میری یعنی معلومات میں یہ پہلے باتیں نہیں تھی. رکھو نا میں اقرار کا کرنا میں کہڑا یہودیاں پڑھ دیا بیٹھے تے اے تے جنہاں دا یہودیاں نہ لین دینے انہاں نوں تے پتہ ہونا ہی چاہیے سی. میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں تو تسی بے پرواہی کر رہے ہو جی. یعنی یہودی سجدہ نہیں کرتے. بس ان میں کوئی یہودیت ہوگی کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی سجدے کا وہ منکر ہو ہی جائے گا. جی سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھیے کہ بس کریے. اچھا عیسائیوں میں رکوع نہیں. توجہ ہے جی. تسی آرام تے نہیں پہ ہوندے چوک تو میں آرام نال پہ گلا کرنا تواڈے گھر دے ہی بندے ہاں سی تے روز ہی اساں پڑھنا. انجی گل ہے تے کوئی ایڈے سی عالم بھی ہے نہیں تے روز تانوں تارے لا لا کے کھائیے تے وہی گلاں نے. وہی گلاں وہی نے تے وہی نے تے جے وہ گلاں نہیں تے پھر ککھ بھی نہیں. اب عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو پھر یہ کیا نماز ہے جس میں جناب مریم کو بھی حکم ہے وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. مریم تم بھی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ان کی تو نماز میں رکوع ہے ہی نہیں.
تو اس رکوع کا مطلب کیا ہے؟ سن رہے ہو جناب؟ ادھر سجدہ کوئی نہیں تو سجدے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو تم رکوع سمجھتے ہو وہ رکوع نہیں، اور جسے تم سجدہ سمجھتے ہو یہ سجدہ نہیں۔ تمہیں رکوع و سجدے کا پتہ نہیں تو فتوے کیوں لگا رہے ہو؟ توجہ۔ چلو یہ بات ذرا کچھ اور ہے، یہ اس کو چھوڑتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ تو اس میں رہتا ہے۔ میرے جب بیت اللہ کو تم نئی بادر سے نکال سکتے تو مکہ کہاں ہے؟ ایک شہر کا نام، بیت اللہ کہاں ہے؟ اس شہر میں بیت اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم، کیوں شہر کی قسم؟ کہ یہاں پہ بیت اللہ ہے؟ نہیں، اس میں مصطفیٰ ہے۔ تو بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو وسیلے کے طور پہ، تو جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے سبب مکے میں بیت اللہ نہیں رسول اللہ ہے، تو اس کو عبادت سے کیسے نکال سکتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ چلو ماشاءاللہ۔ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی جا چکا ہے دیکھ اللہ تو میرا خاص ہوتا ہو جائے۔ والد کی قسم اور اس کی ماں ولد، جو اس کی اولاد ہے اس کی قسم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے کون مراد ہے؟ کعبے کی طرف منہ کرنے والوں، تمہیں کعبہ یاد ہے، وہ والد کیوں یاد نہیں؟ کون سن رہا ہے؟ اور اس کی اولاد کیوں یاد نہیں؟ اس کا مطلب ہے اسے قبلہ بنانے کا بیت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں جب اس کے قبلہ میں وہ والد نہ ہو، وہ اولاد نہ ہو۔ کتنی آسان بھی گل کرتا ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ مولانا مودودی، میں انوے کیا مودودی صاحب کہتے ہیں مراد ہے جناب آدم اور اس کی اولاد۔ تھک نہیں گئے؟ کون؟ جناب آدم اور اس کی اولاد۔ اب میں مودودی صاحب سے اور مودودی کہ جو بھی مودودی نمائی چلو کہہ لو ہیں اور فدائے مودودی جو ہیں ان سے کہتا ہوں آدم کے کم از کم 2 بیٹے تو مشہور ہیں، ایک حابیل ایک قابیل۔ اب بتاؤ اللہ حابیل بھی کی قسم اٹھا رہا ہے اور قابیل کی بھی نہیں، وما ولد، جتنے بیٹے ہیں ان کی قسم۔ یہ ایک بیٹا جو انہوں نے نکال لیا ہے نا، یہی تو کاراگری ہے۔ تو بتاؤ حابیل اور قابیل دونوں کی قسم، یہ تمہارا دین ہے، قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ، اللہ کا دین نہیں۔ حابیل علیہ السلام ہے، قابیل علیہ لان ہے۔ لانتیوں کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، علیہ السلام کی اٹھائی جاتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو پھر جی اب ایک اور حوالہ دوں۔
اب کچھ مفسرین نے کہا یہاں مراد ہے جناب ابراہیم. تھک تو نہیں رہے؟ ابراہیم اور اس کے بیٹے. اور وہ دلیل دیتے ہیں چونکہ معمار کعبہ ہے. کیا ہے؟ معمار کعبہ ہے، لہذا اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اسماعیل بھی مزدور کعبہ، ابراہیم بھی مزدور کعبہ، کعبہ میں مزدوری کرنے والے ہیں. میں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں تمہیں کیا بغض ہے یہ سرکار عمران کے گھرانے سے؟ اگر میرے ساتھ ہو تو معماروں کی قسم اٹھا رہے ہو. جو کعبے کے مزدور ہیں ان کی قسم اٹھا رہے ہو، جو کعبے کے مولود ہیں ان کی کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، یہ شہر کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس وقت قسم ہے جب نکل گئے تھے شہر سے. ہاں، کہ اس وقت تھے جب پتھر کھا رہے تھے. یعنی کوئی مکے کی ایسی حالت ہے جب وہ شہر قابل قسم ہے. وہ جاگ رہے ہو جی؟ ذرا ایک منٹ میں لے لو. دیکھو وہ کون سا موقع تھا؟ وہ ایک ہی موقع تھا. توجہ ہے جناب؟ جب فاتح بن کے کعبے میں داخل ہوئے. جب فاتح بن کے بیت اللہ میں، وہ قسم کے قابل ہے یا نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح جناب. جب فاتح بن کے آئے تو وہ ایسا منظر تھا جو واقعی قسم کے قابل تھا کہ بڑے بڑے کو بھی کہنا پڑا جناب عباس کو کہ یہ تیرے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت قائم کر لی. بھائیوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اس کے دونوں پہلوؤں پہ ایک ایک جملہ کہتا ہوں. اگر ہے حضور صرف مکے میں رہے اس وجہ سے قسم، تو میرا سوال ہے پھر مکے سے نکلے کیوں؟ سبحان اللہ. رہے بھی چیز لیکن نکلے بھی یا نہیں؟ نہیں نکلے مکے سے؟ نکلے نا. تو یہ قسم اس وقت کی ہے جب مکے میں تھے. تو ضمیر ہے تو ان سے پوچھو کہ وہ کون محسن ہے جس کی وجہ سے مکے میں رہے؟ دیکھو جی ذاکر صاحب پہ پڑھ دے سان میں سارا سن نہیں سکیا تو میں کہا چلو تھوڑی جنی ہمیں سادہ جی گل تو دینا کیتی جائے. مکے میں رہے کس کی وجہ سے؟ بولو. اور یار یہ فرقے دی گل ہے. پڑھے لکھے بچوں سنیو شیو بتاؤ اور مکے میں کس کی وجہ سے رہے جو ابھی بھی دور ہو؟ پھر سمجھو وہ کون تھے جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ کون تھا جو اپنے بیٹوں کو تو موت کے بستر پہ سلاتا رہا، مصطفیٰ کو بچاتا رہا. میری گزارش کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرا روٹ تو نہیں ہے تقریرہ کرنا، لیکن چلو یہ قصیدے کا جملہ وہ ربائی سنی ہے تو میں نے کہا چلو ایک دو بات ہو جائے. پریشان تو نہیں آپ ہو رہے؟ اب وہ کون تھا جو سلاتا رہا، جو ابھی بھی دور ہو تو میری طرف دیکھو. حضور آئے کس لیے تھے؟ تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے. اسی لیے شروع کر دیا وَأَنذِرْ
अशीरत कल अकरबीन, अपने करीबियों को डराओ। अगर जाग रहे हो तो मेरी तरफ तो देखो। इसमें किबला पूरे खानदान को बुलाया है, खानदान को बुलाया है। तुम पीर साहब कह रहे थे कि सबसे जरूरी है अपने बच्चों को बताओ, तो अगर यही असूल है तो अल्लाह भी हुजूर को कहता पहले आप ठीक हो, फिर बच्चों को बता और फिर खानदान को बताना। ना अपने को कहा ठीक कर, ना बच्चों को कहा ठीक कर, कहा इस खानदान को ठीक कर। इसका मतलब है ना आप ठीक होने के लिए आया है, ना बच्चे ठीक होने के लिए आए हैं, बल्कि ये कायनात को ठीक करने के लिए आया है। हैदरी, मेरी गुजारिश थी, समझ आ रही? अच्छा जी, अब जब वो सब बुलाए तो मेरा फिर सवाल है, अब ये मक्का कसम के काबिल है कि यहाँ पे मजलिस हो रही है, मजलिस ही है ना, हुजूर पढ़ने वाले हैं, इससे बड़ा और क्या? और मैं कहता हूं फिर बताओ कि ये जो पहली मजलिस है, पहला जलसा है, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो बताओ घर किसका था, इंतजाम किसका था? सुन रहे हो जनाब मेरी गुजारिश? किसका घर था, इंतजाम किसका था, लंगर किसका था? सिर्फ इतनी बात नहीं है, सिर्फ लंगर वाली गल होती, ये इससे आगे कुर्बानी। पढ़ना ही नहीं देते थे, मैं कुछ कह रहा हूं, हुजूर ने पढ़ना नहीं देते, नो ना, इसका मतलब है बड़े बड़े फराडी। मैं कुछ कह रहा हूं, जो हक की आवाज पहुंचनी ही नहीं दी, और फिर वो इतने होशियार हैं कि वो अभी हक की आवाज कहने वाले ने कही नहीं, वो कहने से पहले जानते हैं ये क्या कहेगा। तो देखिए कितने कितने कारीगर थे मक्के में, कुछ हुजूर के कहने से पहले जानते थे क्या कहेगा, कहने न दिया। कुछ लिखने से पहले जानते थे क्या लिखेगा, लिखने ना दिया। बड़े बड़े होशियार लोग थे। अब उनके मंसूबे को फेल किया, थापते नहीं बैठे। कैसे फेल किया? पहले दिन मजमा भगा के ले गया, दूसरे दिन लंगर खादा असी चले, तीसरे दिन इधर हुजूर उठे, फिर वो पुरानी आदत के मुताबिक फकामा अबी तालिब, फिर सरकार अबी तालिब खड़े। और ये मेरा बड़ा पुराना जुमला है, सरकार खड़े हुए और इतना सरकार इमरान के चेहरे पे जलाल था, 2 दिन गुस्ताखी हुजूर बर्दाश्त की हुक्म हुजूर के मुताबिक। तो तीसरे दिन जब खड़े हुए तो इतना चेहरे पे जलाल था, खुद सोचो आखिर अली का भी बाप था। अब खड़े हुए और मुसलमानों की तारीफ क्या, गैर मुस्लिम तारीफ ने भी लिखा, अली सरकार अबू तालिब खड़े हुए और शहंशाह अंबिया की तरफ देखा, देख के हाथ उठाया, हाथ बाजू पे पहुंचाया। तुम्हें गदीर नजर ना आए तो पढ़ने का फायदा है। मुस्तफा को उठाया
اور اٹھا کے کہا قم یا سیدی و یا مولائی. اس لفظ پہ ذرا لطف لینا ہے. قم یا سیدی و یا مولائی. اے میرے سید، اے میرے مولا. اعلان مصطفیٰ کو سب سے پہلے جس نے سید اور مولا کہا ہے اسے عمران کہتے ہیں. حضور کا بازو پکڑ کے اٹھایا، کہا بلغ رسالت، رسالت کو پہنچا. یعنی جو تیرے پاس رسالت ہے اسے پہنچا. میں کہہ رہا ہوں پہنچا. جو تیری طرف ہاتھ اٹھے گا وہ میں ہاتھ کاٹ دوں گا. جو تیری طرف آنکھ اٹھے گی وہ آنکھ نکال دوں گا. اب بھی سمجھ نہیں آئی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے شہر کی قسم ہے. اب مصطفیٰ کی قسم ہے تو اس محسن کی کیوں نہیں جس کی وجہ سے شہر میں رہتا رہا. اس کی کیوں بھائی ان سے پڑھتا رہا تو میں جو آکھنا چاہنا وہ آکھ نہیں سکتا. میں تم ذرا آگا نکل سکتا. اگر قسم اٹھانی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ تو پھر اس موڑ کی قسم ہے جب حضور تبلیغ کر رہے تھے اور کفر سارا چپ کر کے سن رہا تھا. توجہ ہے. اس سے آگے ایک موڑ اور ہے وہ پیش ضرور کرنا چاہیے وگرنہ ٹھیک نہیں بات ہوگی. حضور نے اٹھ کے بات کی. سرکار ابو طالب پہلے اٹھے اور ابو لہب کے گردن پہ ہاتھ رکھا. ابو جہل اجلس لا مقام. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. چپ کر کے بیٹھ گئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں کیا سمجھ آئی؟ ابو طالب کے کلمے پہ یہ بحثیں چھوڑو. خدا کے بندوں کچھ عقل سے کام لو. ابو طالب اس کو کہتے ہیں جو ایک ہاتھ سے کفر کو بٹھا دیتا ہے ایک ہاتھ سے نبوت کو اٹھا دیتا ہے. سارے بندے یا علی اب حضور نے تبلیغ کی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لمبا حضور کا جو خطبہ ہے میں تھوڑا آگے جانا ہے. بعد میں کہتے ہیں ایکم یعذرنی. تم میں سے کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے؟ اس معاملے میں کون ہے جو میرا بوجھ گھبرا تو نہیں رہا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. میں مسلمانوں کو کہتا ہوں حضور کے رہنے کا کون سا موڑ اللہ کو اتنا محبوب آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تو اس شہر میں رہتا جو ہے. مجھے اس سے زیادہ خوبصورت موڑ نظر نہیں آ رہا. ذرا آپ اس پہ بھی غور کر لیں. فرماتے ہیں کون ہے جو اس معاملے میں میرا بوجھ اٹھائے میری مدد کرے. جو میرا بوجھ اٹھائے گا جو میرا ساتھ دے گا جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا وہ میرا وزیر ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ یعنی جو میری نصرت کرے گا. نصرت پہلے ہے منصب بعد میں ہے.
سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سنی شیعہ حضرات، اب کیسا منظر ہے؟ محبوب جلسہ کر رہا ہے اور جلسے میں اپنا مشن پیش کر رہا ہے اور مشن میں نصرت طلب کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب کم از کم جو مولا علی والے ہیں ان کو تو نصرت کے عمل سے فرار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں باقیوں کے رنگ زرد ہو جائیں تو ہو جائیں، ان کا کوئی نصرت کے لیے اٹھا جو نہیں تھا۔ یا خصوصاً میں سادات سے مخاطب ہوں۔ اب اس سناٹے کو کس نے توڑا؟ کس نے توڑا جی؟ مولا۔ اور مسلم چھوڑو، غیر مسلموں نے لکھا علی stood up and said, "Oh holy prophet, I will help you." حیدر کرار اٹھے اور کہا او میرے پیارے پیغمبر، او میرے محترم پیغمبر، او میرے متبرک پیغمبر، او میرے صلی اللہ پیغمبر، توجہ ہے جناب؟ پر سن رہے ہو حضور؟ میں تیری مدد کروں گا۔ ہاں مولا سب سے پہلے، ابو طالب نے کہا، نبی سب سے پہلے علی نے کہا۔ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کون اٹھا؟ مولا میں تیرا ساتھ دوں گا۔ مسلمانوں میں کہتا ہوں پھر اٹھانی ہے قسم تو اس وقت اٹھائے گا نا جب حیدر کہہ رہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تمہیں شہر یاد رہ گیا اور شہر میں مصطفیٰ کا ساتھ دینے والا کیوں بھول گئے؟ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حیدری تھکے ہو بس کریے یا پڑھیے؟ میرے خیال پڑھنے والے بزرگوار آگے پڑھیے کتنا ٹائم کی ہو گیا؟ کتنا چیر ہو گیا؟ کتنا چیر پڑھیے؟ کتنے گیا پھر فضال شاہ؟ پڑھیے جی۔ لو میں کچھ جان دے ہو میرا دل جو پڑھنے کا میں دیا تمیداں پہ بننا۔ ایک مکے کی حالت یہ بڑی خوبصورت ہے، قسم کے قابل ہے۔ اب نکل گئے مکے سے، ٹھیک ہے جی، پھر پلٹ کے آئے مکے میں۔ کب؟ جب مکہ فتح ہوا، جب بتوں کو کعبے سے، کوئی جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے، کعبے سے نکالا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے نا مجھے اس شہر کی قسم میرا محبوب جو اس شان سے رہتا ہے۔ کیوں نہیں؟ اور میں قریب کر کے کہ میں تو انہوں سمجھا سکتا۔ اگر میری کل کی تقریر کا جملہ آپ کو یاد ہے، نماز سے تم بیت اللہ کو نہیں نکال سکتے، تو جب بیت اللہ کو نہیں نکال سکتے تو اب میں آپ سے مخاطب ہوں ضمیر مسلم سے کہ یہ کس کی محنت ہے کہ مصطفیٰ پھر مکے میں آئے اور بیت اللہ سے بتوں کو نکالا؟ کس کی محنت ہے جی؟ اور کس کی تلوار کی محنت ہے؟ تو پھر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں بات کہنے لگا ہوں، جس کی محنت سے آئے تھے اسے ہی کہا میرے دوش پہ سوار ہو جا۔ کیا کر میرے دوش پہ؟ اگر میرے ساتھ ہیں آپ تو میرے دوش پہ سوار ہو جا۔ اور مرتضیٰ مصطفیٰ کے دوش پہ سوار ہو گئے اور بتوں کو صاف کر دیا۔ اور نمازیوں
قبلہ بنا کے سجدہ کرنے والوں، اللہ کی عبادت کرنے والوں، یہ قبلہ ہی قبلہ نہ رہتا اگر حیدر بت نہ نکالتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اب اسے قبلہ ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک دو تمہارے پیش نظر نہ ہو، ایک مصطفیٰ اور دوسرا اس کے دوش پہ کھڑا ہونے والا مرتضیٰ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب یہ دو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک منظر اور رکھنا چاہتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ منظر ہے کہ جب پھر وقت کا محمد آئے گا۔ یا امام، یا امام، یا امام المنتظر، وارث حسین، وارث علی ابا، انتقام انتقام، سلیمان خود ایک گل کرا میرے سامنے تے آ بس میں نے بند کر لگا، لیکن ذرا دیتے توجہ فرمائیے میری۔ اگر کل کی تقریر آپ کے سامنے ہے، معراج پہ حضور ہیں تو عرش نالین کے نیچے، اس کا مطلب ہے مجھے نہیں سمجھ کون کر کرے گا، نہ ادھر ہم گئے نہ دیکھا، ایسی ہے نا جی، کیسے ماحول کیسا سسٹم ہم نہیں جانتے، بس اتنا ہے کہ ہر شے نیچے اوپر حضور کی، اور یہ ہے معراج۔ ہر شے نیچے مصطفیٰ اوپر، کعبے میں مصطفیٰ نیچے، میرا مرتضیٰ اب بھی تمہاری دیکھنے سے معراج نہ ہو تو کب ہوگی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اب ایک منظر، یہ جتنے منظر کوئی تمہیں بیت اللہ کے سنائے، اس پہ جتنی تقریریں واقعات اکٹھے کر کے ہو سکتی ہے، ابرا کے دور سے شروع کر لو، جب سے کرو، لمبا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ سنانا ہی ہے نا، سنانا ہی ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے، دیکھا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم واقعی عملی دنیا کے بندے ہو تو ایک منظر ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جو گزر گئے وہ سنا سنا کے ماشاءاللہ بڑا کام ہو رہا ہے، تو جو ہم دیکھ سکتے ہیں اگر اس پہ کام نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ کچھ بولو تو صحیح نہیں، پھر کچھ کیا؟ ماشاءاللہ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کب؟ ایک ٹائم آئے گا کہ کعبہ جھکے گا۔ تم سب جھک رہے ہو نا جس کو، وہ جھک کے ایک ہستی کو اپنی چھت پہ بٹھائے گا۔ اگر میرے ساتھ رہو تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا لطف آ جائے اور سمجھ بھی میں جائیں۔ جس طرح مرتجز جھک کے مدینے میں شبیر کو سوار کرایا تھا، ایسے کعبہ جھک کے قائم کو سوار کرائے گا۔ ماشاءاللہ یہ میں پڑھتا ہی رہتا ہوں جو کہنے لگا ہوں۔
پہلے امام بیت اللہ کے اندر آئے تھے. کہاں؟ بیت اللہ کے. کسی نے نہیں دیکھا, دروازہ بھی بند تھا, دیوار بھی, اور کوئی وہاں تھا ہی نہیں. ماں تھی اور کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے گھر میں. کوئی داخلی نہیں ہو سکتا تھا, بالکل الہی پہرے تھے. اسی کو تو معراج کہتے ہیں. حضور گئے, ٹھیک ہے, اگر میرے ساتھ ہو تو جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا, ایسے ہی ہے نا. اور وہاں پہ پردے کے اندر سے کیا دیکھا؟ مولا علی. اس کو تم کہتے ہو معراج. تو بی بی آئی بیت اللہ میں, اور کوئی تھا نہیں, بلایا اللہ نے, مہمان اللہ نے بلایا, اللہ نے بلانا ہی تو معراج ہے. زندال ہی نہیں جا رہے جی, بلانا ہی تو. اور وہاں بلایا جہاں کوئی جا نہیں سکتا. اس وقت بالکل کوئی جا نہیں سکتا, تو بی بی کو بلا کے جس کی زیارت ہوئی اس کا نام تو علی ہے. اسی کو تو معراج کہتے ہیں. کوئی سن رہے ہو جی؟ کعبے کے اندر ہم نے دیکھا نہیں, سنا. ہاں, یہ آخری جو ہے نا, یہ کعبے کے اندر نہیں, کعبے کی چھت پہ آئے گا. آوے کہ نہ آوے؟ جتنا جتنا دل چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. یہ کعبے کے امام کا خطبہ میں نے سنا, تو خطبے میں انہوں نے پڑھا ہے من کنت مولا فہذا علی اور ابنانا وابناکم. اس کا مطلب ہے امام کعبہ کی زبان سے مولا مولا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا ہے. تمہارا جی چاہتا ہے کہ نہیں آئے یا نہ آئے؟ بولو تو صحیح یار. دل چاہتا ہے آئے یا نہیں آئے؟ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم جو کریں اس لیے کریں کہ ہم دیکھیں کعبے کی چھت ہو اور قائم کی نالین ہو. یا امام, یا امام, یا ولی المظلومین, وارث خون حسین, یا امام المنتظر, انتقام انتقام, علی حق دائمان. ہمت ہے تو کعبے کی چھت پہ آنے والے کو آج کہو عید مبارک. اجداد کی مزار پہ خون رو رہا ہے. کیوں بھائی؟ جو لہو رو رہا ہے اس کو عید مبارک کہو گے. پردیس میں بطول کی بیٹیاں یتیم ہو گئی. احترام کرتے ہوئے کچھ لوگ ترستے ہیں مصائب ادب سے سننے کے لیے. اگر کہو تو میں شہزادیوں کا کوفے آنا سناؤں. پڑھیں؟ نہیں پڑھا میں نے اب تک. بس مجھے یہ ایک وین کے احترام نے مجبور کیا. اور سادات کی یہ بستی ہے, یقیناً سیدزادیاں پردے کے اندر, اور کوئی سیدزادی بھی اس ڈر سے چپ کر کے نہ روئے کہ میرے رونے کی آواز قنات کے باہر جائے گی. اور کوئی جس کی بہن رو رہی ہے وہ نوجوان محسوس نہ کرے کہ میری بہن کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تمہاری اور میری بہن پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے,
وطن میں بیٹھ کے رو رہی ہے، جو بابے کے سامنے نہیں نہ بولتی تھی، وہ پردیش میں کہہ رہی ہے ہائے او میرا مظلوم۔ دعا کرو ان وارث جلدی آئے۔ قبلہ امیر المومنین کوفے میں مصروف ہو گئے جنگوں میں، جب فارغ ہو گئے نا تو سردار تشریف فرما ہے، دروازے کے باہر مستورات نظر، میرے آقا نے جناب حسن کو حکم دیا جلدی جا، ان بیویوں کو دربار میں نہ آنے دینا۔ کہ لفظ ہے مسائب کا، انہیں میرے گھر لے کے جا۔ کیوں میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوفے کی شریف زادیاں میں علی کے دربار میں بھی آیا کوئی سوال کرنے کے لیے؟ نہیں تسی تھک گئی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوفے کی بیبیاں سوال کرنے کے لیے میں علی کے دربار میں، اور جس کی بیٹیاں بھائیوں کے لیے کفن مانگ دی گئی ہے۔ گھر لے گئے، میرے آقا جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ کہا شریف زادیو کیا معاملہ ہے؟ کہا آقا سوالی تو کریم ہے، دل چاہتا ہے آپ کی شاہی ہے، ہمیں اپنی عزتوں والی شہزادیوں کی زیارت کرا، ہم زیارت بھی کریں، ان سے قرآن بھی پڑھے، دین پڑھے۔ میرے قبلہ بس جو ہی امیر نے سنا، کہا بیبیو اداس میں بھی بیٹیوں سے بڑا ہوں، لیکن میں بلایا نہیں، وہ سفر کی عادی نہیں ہے۔ اب آپ کی خواہش میں شہزادیوں کو کوفے دعوت دیتا ہوں۔ جب بیبیاں چلنے لگی، یہ لفظ ہے مصائب کا، کہا حسن لال جی آقا، کہا ہر مستور کو ایک چادر دے کے بھیج۔ کدی یہ نہیں سنیا کرو گا، ہر مستور کے سر پہ ایک چادر دے۔ بیویاں چلی گئی، میرے آقا نے اپنے لال بیٹوں کو بلایا، کہا جاؤ میری عزتوں والی شہزادی کو لے کے آؤ، اور خیال کرنا۔ سفر نامہ سارا سمجھایا، میں سارا نہیں پڑھنے لگا، جلدی ختم کر۔ ایک بات یاد رکھنی شبیر، سفر میں 13 گھوڑا میری عالیہ بیٹی کے محمل کے ساتھ کہیں میری بیٹی گھبرا نہ جائے۔ جب تیری زیارت کر لے گی نا، میری بیٹی کی تھکان ختم ہو جائے، تو گھوڑا ساتھ رکھنا، تسی تھک گئے ہو میرا خیال ہے۔ اور جن کے سامنے ہے نا ملعون نے حسین کا سار عالیہ کے محمل کے ساتھ نیزے پہ رکھا، وہ غور سے سنو، کہا گھوڑا ساتھ۔ محمد حنفیہ سے فرمایا تو نے پیچھے سے حفاظت کرنا، غازی پاک کو حکم دیا تو نے کبھی آگے کبھی پیچھے، تو نے مکمل کوئی راہی مسافر ہو تلوار نیام میں نہیں رکھنی، میں حکم دے رہا ہوں باہر نکال کے رکھنی ہے، اور کہہ دینا ہے خبردار راستہ چھوڑ دو، رب وفا کی بہنیں باہر آ گئی۔ میرا دل کر دے تسی عشق تے محبت چون ڈب کے رو نا، کہ سخت لفظاں دا انتظار نہ کرو۔ سرکار کہتے
جب آ گئے نا مولوی صاحب کوفے میں سے مدینے میں، اب کہتے ہیں حکم باقی کا تو مان لیا، لینے بھی آ گئے، لیکن عالیہ کو کون کہے گا کہ تو نے کوفے جانا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو نے سمجھ آ گئی میں کی پیا خیرہ۔ حسن امیر غازی کہتے ہیں میری جرأت ہی کہاں ہے میں یہ دعوت دوں۔ کہا یہ صرف حسین سے ہی پیار ہے اور شبیر ہی کہہ سکتا ہے بہن کو کہ تو نے میرے ساتھ جانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا حسین پاک کوئی تجویز کیا گیا، شبیر بہن کے پاس آئے، سلام کیا، سلام کر کے کہتے ہیں بہن بابے نے حکم دیا تھا سارے ویر لینے کے لیے آئے ہیں، سارے ویروں نے کہا ہماری جرأت ہی نہیں کہ ہم اس کو کہیں تو نے کوفے جانا ہے، یہ صرف شبیر تیرا پیار ہی ہے، تو بہن کو دعوت دے۔ جب کہا نا تو بہن کو دعوت دے، میں تجھے کوفے کی دعوت دینے آیا ہوں، میرے آقا کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ اب بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی ہے موجہ کیوں ہو گیا ہے، اداس کیوں ہے، گھبرا کیوں گیا ہے، میں تیری شریکت الحسین بہن ہوں، یہ کوفہ ہے، میں تیری خاطر شام جاؤں۔ دعا کرو نینا دا وارث جلدی آوے۔ بس بی بی نے فرمایا جاؤں گی کوفے، لیکن سفر کیسے کرنا؟ تو اسی تھکتے نہیں پہے۔ جو آدھی رات کے بعد ماں کی مزار پہ جاتی تھی، چراغ بجھ جاتے تھے، وہ پوچھ رہی ہے کہ جانا کوفے کیسے ہے، لمبا سفر ہے۔ امام نے فرمایا محمل ہوتے، کہتے ہیں بھی محمل کیسے ہوتے؟ شہزادی کوئی دیکھیں سن تو اسی سن ہی نہیں پہ، اور جس نے شام کے چوک دیکھے ہیں اس نے محمل نہیں دیکھے تھے۔ کہا بہن اونٹنی اس پہ وہ پردے میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوتا ہے، اس کو محمل کہتے ہیں۔ کہا پھر وہ تو محمل ہے تو مجھے سوار ہونے کا۔ سرکار فضا نے کہا شبیر آپ محمل اندر بھیجیں اور غازی عباس کو ساتھ بھیجے، محمد حنفیہ کو بھیجے، وہ بہن کو محمل پہ سوار ہونے کا طریقہ بتائے۔ جب بی بی محمل پہ سوار آپ ہو جائے اور اتر آئے، اس دن سفر شروع کر لیں گے۔ شبیر کہتے ہیں محمد حنفیہ غازی نہیں، میں آپ سوار کراؤ۔ حالو میرے اللہ، یہ چونکہ ہمارے علاقے میں ہے نہیں، رواج ختم ہو گیا، جن کو کچھ پتا ہے محمل پہ جب بیٹھتی ہیں نا بیویاں تو ایک زانو بنتا ہے مرد کا، زانو پہ قدم ہوتا ہے، دوسرا اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے، تیسرا قدم محمل کے اندر ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ وہ محمل کے اندر سمجھو ایک چھوٹا سا وہ چارپائی سمجھو بنی ہوتی ہے، بیڈ بنا ہوتا ہے، مسند بنی ہوتی ہے امیروں کی، تو جوتی اتار دی جاتی ہے۔ کچھ سندے پہ غازی بی بی کی نالین اتارتا بھی تھا اور اپنے ہاتھ سے جب اترتی تھی پہناتا بھی تھا۔ بس میں تو زیادہ دیر نہیں لے لگا، میں مکا دے لگا۔ بس محملوں پہ سوار ہو گئی، کوفے کے باہر آ گئی، حکم کے مطابق رک گیا قافلہ، امیر المومنین کو پیغام دیا
سلام پڑھ دیتے ہیں قبلہ کے بی بی محمل پہ بیٹھ ہی رہی ہے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمل پہ بیٹھ کے انتظار کرے؟ نہیں، فوراً اس کی نانی کا وہ قیمتی خیمہ کوفے کے باہر لگایا گیا. تسی واقعی تھک گئے ہو، تسی واقعی تھک گئے ہو. اس میں شبیر نے آپ اتار کے بٹھایا. زیادہ روئے ہیں جب مسلم پاک نے ہاتھ رکھا. تسی تھک دے تھے نہیں پہ نا. شہزادی خیمے کے اندر امیر المومنین کو اطلاع ملی. بھائی چاروں طرف سے ادب میں پڑھا تھا. اطلاع ملی، امیر المومنین آئے. عالیہ کے خیمے کے پاس گھوڑے سے اترے. کہا حسن لال جی بابا. کہا اندر جا اور اپنی عزتوں والی بہن سے پوچھ، امیر المومنین کوفے کا سردار تیرا پاک بابا اجازت مانگتا ہے، مجھے اجازت ہے میں خیمے کے اندر آ جاؤں؟ چیخیں نکل گئی حیدر کی، حسن امیر کی، شبیر کی، میری عالیہ بی بی کی. کہا بابا اور اجازت مانگ کے خیمے کے اندر؟ کہا میں کوفے میں ادب ہی تو بتا رہا ہوں. اور جس خیمے کے اندر علی بغیر اجازت کے نہیں جاتا، بھائیوں کے قاتل بغیر اجازت کے چاروں طرف آگ لگا کے کہہ رہے تھے کہاں ہے بطول کی بیٹیاں؟ دعا کر ان کا وارث جلدی آیا. یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. سلطان معظم کی شاہی آیا. ان کے دشمن برباد ہو، سادات کے گھر آباد ہو. امیر المومنین نے مہار آپ پکڑی. عروہ غفاری کو کہا نہیں، یہ مہار میں نے آپ. حیدر مہار پکڑ کے چل پڑے. قیامت کا منظر تھا. آپ سوچو جس کے ہاتھ میں کائنات کی مہار ہے، وہ بی بی کے محمل کی مہار پکڑ کے کوفے کے گزرتے ایک مقام پہ محمل روک کے امیر المومنین نے کہا میری عزتوں والی شہزادی، تیرے بابے کی شاہی بیویوں کی خواہش پہ میں نے تجھے کوفے بلایا، ویر تجھے لے کے آیا. تھک تو نہیں گئی؟ مکمل پردے کا انتظام ہے. مرد تو مرد، کوئی بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا. اب میں تیرا دکھی بابا، تیرے ویر اور تیری ذات. عروہ غفاری نابینا بھی ہے، بہرہ بھی ہے. اب علی تجھ سے سوال کرتا ہے، ذرا محمل کا پردہ ہے. میں پڑھ گیا، آپ سن گئے. مشکل سے بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا. علی بادشاہ کی آنکھیں نہیں سامان کے بادل ہیں. رو کے کہتے ہیں میری عالیہ بیٹی، یہ سامنے بڑا چوک ہے، یہ کوفے کا بڑا صدر بازار ہے، یہ سامنے دربار لگتا ہے. ازادارو بی بی کہتی ہے بابا چوک موڑ بازار دربار یہ تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تیری عزتوں والی بیٹی ہوں. کہا میری عالیہ بیٹی، دربار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں لیکن تجھے ماں کی طرح دربار جانا پڑ جائے. جب کہنا ماں کی طرح، رو کے کہتی ہے بابا میری ماں کا تو ویر کوئی نہیں تھا، میرے 18 ویر، میرا عباس شیر. رو کے علی نے کہا جب دربار جائے گی غازی نہیں ہوگا. دعا کریں کا وارث جلدی آئے. یہ پاک گھر جلدی سے آباد. سلطان معظم کی شاہی آئے. ان کے دشمن برباد ہو، سادات کے گھر آباد. رب صلی اللہ
محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ہم